ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں خداوند کریم جل شانہ کے انسان پر انعام و اکرام، احسان و بندہ نوازی، اس کی عطا اور اس کی کریمی جو بندوں پر ہے، ساری کائنات پہ ہے، انبیاء پر، رسولوں پر، پیغمبروں پہ، صحابہ پہ، قطبوں پہ، ابدالوں پہ، درویشوں پہ، قلندروں پہ اگر اس کی عطا نہ ہو ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتا. اور وہ ان معاملات میں کسی کا محتاج نہیں، کسی سے مشورہ طلب نہیں کرتا. لم یلد ولم یولد،
وہ خود بخود اکیلا ہے، نہ کسی کے یہاں پیدا ہوا نہ اس کے یہاں کوئی پیدا ہوا۔ اس نے اپنی خدائی کا حصہ کسی کو بانٹ کر نہیں دیا اور نہ کوئی لے سکتا ہے۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک جل شانہ قیامت میں پوچھیں گے، جن لوگوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبروں میں ڈال کے آئے وہ تیرا خدا کیسے بن گیا تھا؟ آپ غسل دیے، آپ کفن پہنائے، آپ نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی، کندھوں پہ اٹھایا، حضرت صاحب کی زیارت کی، پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، پھر اوپر اور قبر بنائی، پھر قبہ بنایا، پھر روضہ بنایا۔ خدا کی قسم اگر بول سکتا ہوتا تو گرمی کی موسم میں چادر اوپر نہ ڈالنے دیتا۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا دینے پہ آؤں بادشاہ بنا دوں، لینے پہ آؤں تختہ دار پہ لٹکا دوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ کون ہے رات کو دن میں سے رات کو نکالنے والا؟ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جس کو جتنا چاہوں روزی پہنچاؤں، دولت پہنچاؤں، دکھ پہنچاؤں، آرام پہنچاؤں، میری مرضی۔ فرمایا تمہارا کیا کہنا؟ انسان تو انسان رہے، تم جن جانوروں کو خود کھلاتے ہو، خود پلاتے ہو، خود باندھتے ہو، خود کھولتے ہو، خود ان کو اندر باہر لے جاتے ہو، ساری چیزوں میں تیرا محتاج ہے، مگر سال میں کچھ دن ایسے آئے وہ تیرا رب بن گیا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ میں نے ایسے لوگوں کے لیے انتظام کر لیا، باقی اعمال تو بعد کے ہیں، باقی کردار کی بات تو بعد کو ہے، جو میری ساتھ ہی ٹھیک نہیں، جس کا عقیدہ میرے بارے میں صحیح نہیں، جس کا نظریہ میں خدا کے بارے میں صحیح نہیں، وہ میرا کیسا اور میں اس کا کیسا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں تو وہ مالک الملک ہوں، میں تو وہ مالک کائنات ہوں، میں تو وہ بادشاہ ہوں، کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر تم نے میرے بندوں ہی کو دیکھنا ہے، میرے بندوں کو ہی جانچنا ہے، آؤ تو پھر ادھر آؤ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کرو، واقعہ بیان کرو، قصہ بیان کرو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ پاک بیان کراتا ہے، فرمایا تم نے دیکھ لیا
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، رشتہ داری پہ ناز کرنے والوں، نسبتوں پہ اچھلنے والوں، اپنے آپ کو بڑے بڑے بزرگوں سے منسلک کرنے والوں، اپنے آپ کو خاندان کی خرابت داری سمجھ کر اعمال سے دور رہنے والوں، اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے، تیری میٹھی زبان ہو، میرا کلام ہو، ان لوگوں کو بتا دے شاید ہدایت پا جائیں۔ فرمایا قرابت داریوں پر ناز کرنے والوں، آؤ یہ میرے نبی ہیں، نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، اور کیسا پیغمبر جس نے 950 برس مار کھائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اتنا پتھر پڑتا تھا کہ پیروں سے لے کر سر تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور اتنے پتھر کھانے کے باوجود، اتنے پتھر کھانے کے بعد ساری رات سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے، اور میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، تیری توحید کا حق ادا نہ ہوا۔ ہڈیاں ٹوٹ گئی، لولوہان جسم ہے، ایک دو دن ایسا نہیں ہوا، 950 برس تک ہوتا گیا، اور اللہ کا پیغمبر پھر بھی سر جھکاتا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پروردگار اگر تیری کریمی نہ ہوئی میں جاؤں گا کہاں، تیری رحیمی نہ ملی تو میں کہاں جاؤں گا۔ فرمایا بیویاں ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ پاک بھی بڑا عالم الغیب ہے، اگر کسی لڑکے پوتے دوتے کی مثال دیتے تو لوگ کہتے او جی یہ تو دور کا رشتہ ہے، ایسا رشتہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جتلایا جس رشتے کے اوپر باپ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، ماں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، بیوی بھائیوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، بہن کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ فرمایا آؤ اس سے بڑا کیا رشتہ ہوگا، بیویاں ہیں پیغمبروں کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، برگزیدہ نبی سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، پیغمبروں کی بیویاں، پیغمبروں کی گھر والیاں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے نیک بندوں کے گھروں میں تھی، نبیوں سے بڑھ کر، پیغمبروں سے بڑھ کر، رسولوں سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ بیویاں تھی پیغمبروں کی، اولاد پیغمبروں کی جننے والی، پیغمبر کے بسترے میں سونے والی، پیغمبر کے پاس رہنے والی۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں میری برگ
برگزیدہ پیغمبر، برگزیدہ بندے میرے نبی، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مجید دیا، میرے محبوب کالی کملی والے ساری چیزوں کو سے آگاہ کر دے، ایک ایک چیز لوگوں کو بتلا دے، نسبتیں بتا دے، رشتے ناتوں کا کی حقیقت جتا دے۔ میرے یہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں، میرے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں، میرے یہاں ان چیزوں سے فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، میں فلاں کا ابا ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، ان چیزوں سے کچھ نہیں بنتا۔ فرمایا وقیل ادخل النار مع الداخلین۔ خدا کے یہاں کوئی لحاظ نہیں ان رشتوں کا۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فرمایا یا فاطمہ، لخت جگر میرے جگر کے ٹکڑے، انی قضیت نفسک من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لخت جگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، دماغ میں یہ بات نہ لانا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ قرآن کریم ہے، کسی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، مقدر کی بات ہے۔ پرندہ رکا لے کر آیا، سبا ملک سبا کی ملکہ مان گئی۔ پکھی پرندہ رکا لے کر آیا، ملک سبا کی ملکہ مان گئی، عورت مان گئی۔ امام الانبیاء قرآن لے کر آیا تو آج تک نہ مانا۔ شہنشاہ کائنات اللہ کا قرآن لے کر آئے، دین ایمان لے کر آئے، تیرے دماغ میں آج تک قرآن کریم کو جگہ نہ ملی۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کا کہنا بھی ٹھیک ہے، پر دیکھو نا یوں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی جواب بننا پڑا جی اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے، قرآن کریم کے 40 سپارے تھے، وہ 10 سپارے بکری کھا گئی نا۔ شرم نہیں آتی؟ قرآن کریم بکری کھا گئی، یہ تو کبھی نہیں کہا میرے بیٹے کو بکری کھا گئی، بھیڑیا کھا گیا۔ اب تیری آل اولاد پیاری، یہ تو کبھی نہیں کہا کہ میرے 10,000 کے نوٹ بکری کھا گئی۔ اللہ کا قرآن اتنا سستا کہ بکری کھا گئی، پھر اس بکری کا دودھ تو نے پیا تھا؟ جو جس کو اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرنا ہو وہ ہاں ہوں کر کے مقابلہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی ذات کا مقابلہ نہ کرو، اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقابلہ نہ کرو۔ اگر وہ بھی مقابلے پہ آ گیا نا، پھر فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، خبردار اگر میں پکڑنے پہ آ گیا پھر چھڑانے والا کوئی۔ فرمایا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ کالی کملی والے میں کتنا بے نیاز، ہدایت نہ دوں، سید زادی کو نہ دوں،
مولوی کی بیٹی اور بیوی کو نہ دوں، پیر اور فقیر کی اولاد کو نہ دوں، اور اگر دینے پہ آؤں فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اتنا بڑا کافر، میں اس کی گھر والی آسیہ کو اپنی بنا لوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذرا توجہ کرنا، کہ حضرت آسیہ کو یہ ایمان کی دولت کیوں ملی؟ گھر والی فرعون کی، کسی نبی کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، کسی درویش کی نہیں، کسی قلندر کی نہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں تو ہر معاملے میں خاندانی وراثت چلتی ہے، دم درود میں، پھوکا جھاڑی میں۔ ہمارے خاندان کو یہ بخشش ہے جی، اچھا تیرا خاندان نوح علیہ السلام کے خاندان سے بڑا ہے؟ اے جی اللہ پاک نے سانکو خاندانی طور سے کچھ عطا کیتا ہویا ہے، عطا والا نماز پڑھ دے او نہیں جی، ساڈے خاندان وچ نماز تو ہے ہی کہیں نا، نماز نہیں، قرآن نہیں، داڑھی نہیں، نبی کی سنت نہیں، خدا کے قرآن کا ٹھکانہ نہیں۔ بس اللہ پاک نے کوئی ہمیں بخشش کی ہے، اسا ہاتھ لاڑے نا آرام تھی ویندا ہے۔ بلے تیرا ہاتھ کیا ہویا؟ بجلی ہو گئی۔ ایسے بندوں کو پکڑ کر ادھر ہندوستان لے جاؤ، اندرا کو ہاتھ لگوا دو تاکہ کچھ بات بنے۔ جب ایڈا کرامتا والا تیرا ہاتھ ہے، جو پھوک مارنے والا وہ بھی سانو ماردا ہے، جو ہاتھ لان والا وہ بھی سانو لاندا ہے، وہ بارڈر تو پرا جا کے پھوک نہیں ماری جاندی۔ اللہ پاک کرم کر دے، پھر دوسروں کے نام، او جی فلاں بارڈر پہ بابا ہوری کھلوتے سی، چولی وچ بم لئی گئے تے سٹی گئے۔ جتنی ہمارے پاکستان کی آمدنی ہے، 4 آنے میں پوری کائنات، امیر غریب دکاندار چھوٹے بڑے، سبزیوں والے غلے والے کپڑے والے جوتے والے، ہم مولوی، سارے 4 آنے میں 12 آنے خرچہ فوج کا ہے۔ ہم ساری پپڑوا 4 آنے میں 12 آنے خرچہ فوج کا ہے۔ اس فوج کو چھٹی کرو، ہر بارڈر پہ ایک بابا سویا ہوا ہے۔ لاہور کا بارڈر دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ذمے لگاؤ، اور قصور کا بارڈر بابا بلے شاہ کے ذمے لگاؤ، اور سیالکوٹ کا بارڈر اسی طرح ادھر سندھ والا شہباز خان قلندر کے ذمے لاؤ۔ بابے اور ہی کافی نے تسی کو جرنیل بڑے بیٹھے ہو۔ بمبئی میچ جیتنے گئے، اللہ پاک نے جتا دیا، پھر اخباروں میں آ گئے جی رو کے دعا مانگ کے گئے تھے داتا کے دربار میں۔ اگر ہار ہو جاتی اللہ کی مرضی، ہار اللہ میاں کی، جیت بابے کی۔ انصاف کرو، خدا کے قرآن کے ساتھ انصاف کرو، خدا کی خدائی کے ساتھ انصاف کرو۔ جیت ہو جاوے میری تیری بابیاں دی پیراں دی، ہار ہو جاوے اللہ کی مرضی جی۔ اولاد دے دے اللہ میاں، پیراں دیتا، فلانے نے دیا جی، فلانے تب مر گیا اللہ لے گیا جی، بس مرضی ہے۔ زندہ مال اوروں کا، مویا مال خدا کا۔ اللہ میاں بھی کیا کہتا ہوگا، عجب مخلوق میں نے پیدا کی ہے، تکڑا مال اپنے لیے، ماڑا مال میرے لیے۔ جی میں آج کل گھروں کا نظام چل رہا ہے نا،
کھا پی بوٹی چھوٹی کھا پی کے جب ہڈیاں رہ گئی والدہ محترمہ کو دے دو بھائی. وہ جو بڈھا بڈھی گھر میں پڑے ہیں ان کے حوالے متھے مارو ان کے. ان بڈھے بڈھیوں کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. انہوں نے بھی اولاد کو مسجد کا راستہ کبھی دکھایا ہی نہیں. دعا مانگی مولوی جی دعا کر دو ایک پتر اللہ مینو دے میں تحصیلدار بناوا تے بہتے پیسے آمن. فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھی زبان تیری اور کلام میرا. فرمایا ان کو بتاؤ بیویوں فرعون کی انا ربکم الاعلی کہنے والے کی. ایک بات بتانے لگا ہوں توجہ کرنا کہ حضرت آسیہ کو یہ دولت ملی کہاں سے کیوں ملی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب تیرتا ہوا آیا فرعون نے دیکھ کر منہ چڑھایا غصہ کیا کہ یہی موسیٰ ہے اور آسیہ نے آگے بڑھ کر پیغمبر کے ماتھے کا بوسہ دے دیا. فرمایا آسیہ آجا تیرے لب تیرا دل و دماغ میرے نبی کے ساتھ ٹکرا گیا تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر. جو نبی کو دیکھ کر خوش ہوا اللہ نے اس کو بھی رنگ دیا ہے. نبی کے ماتھے کا بوسہ لیا سینے سے لگایا. حضرت آسیہ کہتی ہے جب میں نے سینے سے لگایا میرا سینہ ڈر گیا. اللہ کا پیغمبر ہے کلیم اللہ ہے. حضرت آسیہ مسلمان بن گئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. پتا چلا فرعون کو ادھر ایمان کی دولت ملی ادھر امتحان آیا. ایمان اتنا سستا سودا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. ایمان کی ہمارے یہاں قیمت ہی کوئی نہیں. کپڑے کی قیمت ہے سونے چاندی کی قیمت ہے دھن دولت کی قیمت ہے کھانے پینے کے سامان کی قیمت ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بھیجے ہوئے ایمان کی تیرے دل میں کوئی قیمت نہیں. شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر اکڑا پھرتا ہے میرے محبوب کی سنتوں کے پھول چھوڑ کر بدعت کے کانٹوں کو سر پہ لیے پھرتا ہے. ایسے لوگ اللہ پاک نے پیدا فرمائے. فرمایا آسیہ کو ایمان کی دولت ملی تو امتحان ساتھ ساتھ آیا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہم لوگ متلاشی ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں ورنہ ہمیں پتا ہے قبا پوشی کے پردے میں قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. میں ایسے لوگوں کو صوفی نہیں کہہ سکتا ولی نہیں کہہ سکتا بزرگ نہیں کہہ سکتا قلندر نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے. امی میں نے بخاری اور لاہور
دیکھا ہے امی جب خواجہ درخواستی بستے ہو آنکھوں میں، امی جب خواجہ خان محمد رہتے ہو آنکھوں میں، کسی راہ دل کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے۔ ڈاکوؤں کو رہنما نہیں کہا جا سکتا، قرآن کو چھڑانے والوں کو رہبر نہیں کہا جا سکتا۔ باقی نہیں رہا، امیر غریب دکاندار کاشتکار تاجر اچھے برے سب کھا گئے، کوئی پیچھے باقی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، پریشان ہوا سلطان نور الدین کہ بات سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے کرو۔ مدینے کے افسروں کو گرم کیا سلطان نور الدین نے، پتا چلا کہ افسر بھی گرم کرے بغیر نہیں چل سکتے، ٹھنڈی مارچنگ سے افسر کبھی نہیں چلا، ہر حکومت کو فیل کرتا ہے افسر۔ کھینچا نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ، کھلاؤ آدمی کہاں ہے، اندر کی بات نہیں بدلائی، کہا اور آدمی باقی ہے مدینے۔ آزمائش آئی، امتحان آیا۔